کائنات کی وسعت اور اس کی حقیقت انسانی عقل کے لیے ہمیشہ سے ایک حیران کن معمہ رہی ہے۔ جب ہم آسمان کی طرف دیکھتے ہیں تو ہمیں صرف چند ستارے نظر آتے ہیں، لیکن حقیقت اس سے کہیں زیادہ عظیم اور گہری ہے۔ سائنس کے مطابق جس کائنات کو ہم اب تک دیکھ پائے ہیں، یعنی آبزرویبل یونیورس، اس کا قطر تقریباً 93 ارب نوری سال ہے۔ نوری سال وہ فاصلہ ہے جو روشنی ایک سال میں طے کرتی ہے۔ یاد رہے کہ روشنی کی رفتار 3 لاکھ کلومیٹر فی سیکنڈ ہے۔ اس وسعت میں اربوں کہکشائیں یعنی گیلیکسیز ہیں، اور ہر کہکشاں میں اربوں ستارے اور سیارے موجود ہیں۔ ہماری کہکشاں ملکی وے ان میں سے صرف ایک ہے، جس میں تقریباً 200 سے 400 ارب ستارے موجود ہیں۔ اگر ہم کائنات کے نقشے پر زمین کو تلاش کریں تو اس کی حیثیت ایک ریت کے ذرے سے بھی کم ہے۔ زمین کا موازنہ اگر ہم سورج سے کریں تو سورج اتنا بڑا ہے کہ اس میں 13 لاکھ زمینیں سما سکتی ہیں۔ اگر کائنات کے دوسرے ستاروں سے زمین کا موازنہ کریں تو کائنات میں ایسے ستارے بھی دریافت ہو چکے ہیں، جیسے UI سکوٹی، جو سورج سے 1700 گنا زیادہ بڑے ہیں۔ اور اگر پوری معلوم کائنات یعنی آبزرویبل یونیورس کو ایک سمندر مانا جائے تو ہماری زمین اس میں پانی کے ایک قطرے کے برابر بھی نہیں ہے۔ مشہور فلکیات دان کارل ساگن نے زمین کو ایک ہلکا نیلا نقطہ یعنی پیل بلیو ڈاٹ قرار دیا تھا، جو وائجر 1 سے موصول ہوئی تصویر دیکھ کر کہا تھا، ہماری زمین جو کائنات کی تاریکی میں تیر رہی تھی۔ اب دیکھتے ہیں اللہ کی قدرت اور قرآن کے حوالے۔ قرآن پاک نے 1400 سال پہلے ہی کائنات کی اس وسعت اور اس کے پھیلاؤ کی طرف اشارہ کر دیا تھا، جب انسان کے پاس کوئی دوربین نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ کائنات کے پھیلاؤ کے بارے میں سورۃ الذاریات کی آیت نمبر 47 میں فرماتا ہے، اور آسمان کو ہم نے اپنے ہاتھوں یعنی قدرت سے بنایا، اور یقیناً ہم اسے وسعت دینے والے ہیں۔ یہ آیت جدید سائنس کے دی ایکسپینڈنگ یونیورس کے تصور کے عین مطابق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی تخلیقات کی عظمت کی طرف متوجہ کرتے ہوئے سورۃ النوازع کی آیت نمبر 27 میں فرمایا کہ کیا تمہارا پیدا کرنا زیادہ مشکل ہے یا آسمان کا، جسے اللہ نے بنایا؟ یعنی وہ خدا جو اتنی عظیم کائنات کو چلا رہا ہے، اس کے لیے کسی بھی چیز کا دوبارہ پیدا کرنا یا انتظام کرنا کوئی مشکل کام نہیں۔ کائنات میں ہر چیز ایک حساب اور توازن سے بندھی ہوئی ہے، اور اس کی دلیل سورہ یاسین کی آیت نمبر 40 میں ہے کہ نہ سورج کی یہ مجال ہے کہ چاند کو جا پکڑے، اور نہ رات دن سے پہلے آ سکتی ہے، سب ایک ایک دائرے مدار میں تیر رہے ہیں۔ تو دوستوں، جب ہم اتنی بڑی کائنات کا تصور کرتے ہیں تو ہمیں اپنی عاجزی کا احساس ہوتا ہے۔ اتنی بڑی کائنات کا مالک اگر ہم جیسے چھوٹے سے ذرے انسان کی پکار سنتا ہے اور اس سے محبت کرتا ہے تو یہ اس کی رحیمی اور کریمی کی انتہا ہے۔ کائنات کا ذرہ ذرہ پکار کر کہتا ہے کہ اس کا بنانے والا کوئی ایک ہے جو نہایت طاقتور اور باحکمت ہے۔ اگلی ویڈیو میں ہم بات کریں گے بگ بینگ تھیوری کی۔ ہمارے ساتھ رہیں سبسکرائب کر کے اور بیل آئیکن دبا کے۔